کوئی تو ایسی بات ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا کی توفیق عطا فرمائی ہے، کچھ تو یہاں تک لے آیا ہے جو آپ کو سجدوں کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اپنی زندگی کی پریشانیوں کو، مشکلات کو ایک طرف رکھ لیجئے، یہ سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنی خوبصورت توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی چاہتے ہیں وہ مانگ سکتے ہیں، اور جتنی بار بھی چاہتے ہیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کی مخصوص مدت نہیں بتائی ہے کہ اتنا عرصہ تم یہ دعا مانگو اور اتنا عرصہ تم نے یہ دعا نہیں مانگنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے صبر کا بہترین صلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی نا امید نہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی تو آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور سجدوں میں جو آپ آنسو بہاتے ہیں نا، یقین کیجئے ان آنسوؤں کا آپ کو ایسا بہترین صلہ ملے گا کہ آپ خود بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ یقین رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی ہوئی دعاؤں پر، جو کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں پر کن فرمائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتانا کچھ بھی چاہیں آپ بتا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سنیں گے بھی اور بہترین حل بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر زندگی میں ہے ہی کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کی لاج ضرور رکھیں گے، حالات جیسے مرضی ہو جائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی بدلنا ناممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو بس ایک کن کی دیر ہے، اور ایک اشارہ ہوتا ہے اور سب کچھ بدل کے رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ دعائیں تو تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں۔ آپ کیوں لوگوں کی باتوں کو سن کر مایوس ہو گئے ہیں؟ ان حالات سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، اور کبھی بھی امید نہیں ہارنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج نہیں تو کل آپ کو آپ کے صبر کا صلہ بہترین طریقے سے عطا کریں گے۔ ہر وقت اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر دیا کریں، اور بس پھر بے فکر ہو جایا کریں، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بس پھر مطمئن ہونا ہی بنتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری بناوٹ نہیں پسند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سادگی بہت زیادہ پسند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سادی زبان پسند ہے، سادہ مزاج پسند ہے، سادہ اوڑھنا، سادہ کھانا اور سادہ رہنا پسند ہے۔ تو سادگی اپنائیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اپنے آپ کو مطمئن کر لیجیے، کیونکہ معجزات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے ہیں، اور معجزات کرنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور نہ مایوس ہوا کریں، پریشان بھی مت ہوا کریں، اپنے آپ کو، اپنے نصیب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے نصیب کو کن سے سوار دینا ہے، اور آپ کی زندگی میں وہاں سے معجزات کرنے ہیں جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ذرا اپنے آپ کو مطمئن کر لیجئے اور صبر رکھیے، توکل اور یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے لمحے میں ہی ہم سب کے لیے انشاءاللہ اور یقیناً معجزات کر دینے ہیں، اور ہماری ادھوری کہانیوں کو خوبصورت طریقے سے مکمل کر دینا ہے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیارے، سب سے پہلے آج کے دن کی آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گی، میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو، اور لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں۔ تو اس کے بعد جو آگے کی ویڈیو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور ایک بہت ہی پیاری
پیارا سا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، ایک دعا کو پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ابھی میرے دل میں ایک امید جاگی ہے کہ اللہ پاک سے میں مانگوں گی اور اللہ پاک میری دعا کو قبول کر دیں گے۔ اور میرے ذہن میں یہ خیالات آنے لگ جاتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی معجزہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں اور بہت ساری نافرمانیاں کی ہیں، تو پھر کیا آپ ہی میری دعا قبول نہیں ہوگی؟ جب ایسے خیالات میرے ذہن میں آنے لگ جاتے ہیں پھر میں دعا بھی کرنی چھوڑ دیتی ہوں اور مایوس ہو جاتی ہوں، پھر ایک امید جاگتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی دعا کرنے لگ جاتی ہوں۔ پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں کیا کروں، اور میں بہت زیادہ مشکل وقت سے گزر رہی ہوں، میرے لیے دعا کروائیے گا۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے میرے لیے اور مجھے اللہ پاک پرسکون کر دے، ڈپریشن سے نکال دیں، آمین ثم آمین۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ میری پیاری بہن آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جو بھی آپ کی پریشانی مشکل ہے اللہ پاک اس کو دور فرمائے، حل فرمائے، بہترین حل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے میری پیاری بہن، اللہ پاک جو ہے بہترین جانتے ہیں کہ کون انسان کیسا ہے اور کون انسان کیسا نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک نے جو ہے آپ کو دوبارہ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، آپ دعا مانگیے۔ اور یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا کہ آپ کے ذہن میں وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، جو بھی بیڈ تھاٹس آ رہے ہیں میری پیاری بہن، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے نا وہیں پر حملہ کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو انسان ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جھک رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، ایسے ہی شیطان بھی جو ہے اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہے وہ آزماتا ہے، جو انسان کی سوچ ہے وہ اس کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ ظاہر ہے اس کی تو شکست ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کیسے اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے۔ باقی آپ دعا کیجئے، اور میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک جو ہے اس مشکل وقت سے آپ کو نکالے، اور اللہ پاک بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک کے سامنے بیٹھ جائیں، اللہ پاک سے اپنے دل کی باتیں کریں، اور جو کچھ بھی ہے نا، جو کچھ بھی آپ کے دل میں اللہ پاک سے کہیں۔ دیکھیں اگر آپ لوگوں کو بتائیں گی، لوگوں سے آپ بار بار کہیں گی کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، دیکھیں آپ کو الگ الگ طرح کی باتیں اور الگ الگ طرح کے مشورے ملیں گے، لیکن اللہ پاک جو ہے نا کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ، میں نے تمہیں معاف کرنے، کسی انسان نے تمہیں معاف نہیں کرنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ہر جگہ فرما رہے ہیں، یقین کریں دن پہلے جو ہے میں ترجمہ پڑھ رہی تھی اور میرے سامنے بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہیں۔ تو میری پیاریو، اللہ پاک جو ہے ہمیں کتنی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جو سمجھا رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، تم مجھ سے مانگو، میں نے تمہیں معاف کرنا ہے اور میں نے ہی تمہیں عطا کرنا ہے۔ تو بس آپ اللہ پاک سے مانگیے، اللہ پاک بہترین حل بھی عطا فرمائیں گے، آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھیں اللہ پاک آپ کو دعا کی طرف لے ہی آئے ہیں نا۔ آپ تو دعا چھوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اللہ پاک کا حکم آیا ہے تو آپ نے دوبارہ سے دعاؤں کو جو ہے کرنا شروع کر دیے۔ تو بس میری پیاری بہن، اللہ پاک نے انشاءاللہ کن فرمانا ہے تو ہی آپ کو دوبارہ سے دعا کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بس اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں، اور اگر دعا میں تاخیر ہو بھی جاتی ہے نا تو آپ لوگ پریشان نہ ہوا کرو، اور دیکھو اللہ پاک سے اللہ پاک کے لیے محبت کرو، اور یہ مت سوچا کرو کہ اب میری دعا قبول نہیں ہوئی تو میں دعا کرنی چھوڑ دوں گی، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو ہم کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، میری چھوٹی سی چونٹی ہے نا اس کا توکل کس پر ہے؟ اللہ پاک پر ہے نا۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہوتی ہے، اب اس نے اپنے سے بھی وزنی جو ہے چیز اپنے منہ میں پکڑی ہوتی ہے، جو ہوتا ہے باجرے کا دانا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کے منہ میں ہوتی ہے اور وہ اس کے سائز سے بڑی ہوتی ہے، لیکن میری پیاریوں اس کا توکل کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پاک پر ہوتا ہے نا۔ پھر بھی جو ہے نا اپنے سائز سے بھی بڑھ کر چیز کو لے کر جا رہی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے گھر تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جو توکل ہے اور جو دعائیں ہیں نا، بے شک وہ تھوڑا وقت لیتی ہیں، اپنی منزل تک پہنچاتی ضرور ہے۔ آپ لوگ ہمت مت ہارا کرو، اور میری پیاری بہن آپ ضرور دعا مانگیے، اللہ پاک سے مانگیے، اور اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں، اور اللہ پاک کبھی بھی ہم سے ناراض نہیں ہوتے، بہت 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 محبت کرتے ہیں۔ اور میں کہوں گی اس بہت سے بھی زیادہ نا، آپ لوگ اس کو بہت 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 بار کر لو تو اتنی محبت اللہ پاک ہم سے کرتے ہیں، اور اللہ پاک بے شک معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ آپ دعاؤں کو جاری رکھیے اور اللہ پاک سے مانگیے، اللہ پاک بہترین حل عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور میری پیاری بہن، آپ نے کہا کہ آپ ڈپریشن میں نہیں پتا، لیکن آپ کی جو بھی سچویشن ہے، آپ پہلی بات ہے کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں،
پڑھیں، قضا مت ہونے دیں۔ سیکنڈلی جو ہے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور تھرڈ جو میں آپ کو پوائنٹ بتا رہی ہوں، درود ابراہیم کو اس مشکل وقت میں اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، کیونکہ درود ابراہیم سے بڑھ کر کوئی آپ کا غم میرے خیال سے نہیں مٹا سکتا ہے۔ درود ابراہیم میں جو سکون ہے، اور جو میں کہوں گی کہ درود ابراہیم پڑھنے سے جو انسان کے اندر میں کہوں گی ایک روحانیت آتی ہے درود ابراہیم پڑھنے سے، میری پیاری بہن آپ درود ابراہیم لازمی پڑھیں۔ اور آپ جو ہے نا صبح جب اٹھتی ہیں نا، جیسے کہ آپ نے بتایا آپ ڈپریشن میں ہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ کافی ساری اور بھی چیزوں کو جو ہے فیس کر رہی ہوں گی۔ ایسا کریں کہ سورہ دوحا جو ہے اس کو 3 مرتبہ جو ہے صبح اٹھتے سال جو ہے پڑھ لیا کریں، اور اللہ پاک جو ہے آپ کے ڈپریشن کو ایسے غائب کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ آپ ہی مجھے تو کوئی ڈپریشن تھا ہی نہیں۔ باقی اللہ پاک جو ہے بہترین حل عطا فرماتے ہیں، اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک سے بات کریں، اللہ پاک کو اپنا بہترین دوست بنا لیں، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، اب جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی، جو کہ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے میری زندگی میں معجزہ کیا ہے الحمدللہ۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں، اور مجھ سے جو میری چھوٹی بہن اور بھائی ہے ان کی پہلے شادی ہو گئی تھی، لیکن میرے لیے جب بھی کوئی پروپوزل آتا تھا تو اکثر جو ایشو ہوتا تھا وہ میرے ویٹ کو لے کر ہو جاتا تھا۔ لوگ میری صلاحیتوں کو اور میری ایجوکیشن کو نہیں دیکھتے تھے، لوگ یہ دیکھتے تھے کہ میں دیکھنے میں کیسی ہوں۔ میں نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری کو کمپلیٹ کیا ہوا ہے، اور ایک بہت ہی اچھی یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہوں، لیکن میری ان سب صلاحیتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، بس ان چیزوں کو دیکھتے تھے جو کہ مجھ میں خامیاں تھیں۔ خیر اسی طریقے سے جو ہے وقت گزر رہا تھا، میری امی بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ میری ایج بڑھتی جا رہی تھی، اور رشتے جب بھی آتے تھے الگ الگ طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی امی کو تھک کر بول دیا کہ امی اب آپ نے میرے لیے کوئی رشتہ نہیں دیکھنا ہے، الحمدللہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنی زندگی کو لے کر چل سکتی ہوں۔ بس مجھے بہت ہی زیادہ کہہ لے کے غصہ بھی آ گیا، لوگوں کے سامنے جانے سے مجھے بہت زیادہ جو ہے ہیزیٹیشن فیل ہونے لگ گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب کیا ہوگا، امی کو میں کس طریقے سے سمجھاؤں۔ خیر امی کو اگر میں سمجھا بھی دیتی تھی، لیکن ارد گرد کے جو لوگ تھے امی کو مزید ڈپریشن دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ تمہاری بیٹی کی اتنی عمر ہو گئی ہے، سائنس ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے میرے بال جو ہے جلدی وائٹ ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ عمر کا تقاضا ہے، اور اس وجہ سے میرے بال جو ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب لوگوں کو کون سمجھائے کہ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، اگر کسی کو سائنس ہوگا تو اس کے ساتھ جو ہے یہ ساری پرابلمز ہوتی ہیں۔ خیر اینی ویز آپ ہی اپنی زندگی کو لے کر چل رہی تھی، لیکن آپ ہی جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلتی تھی اپنی یونیورسٹی میں جانے کے لیے، تو ارد گرد کی جو آنٹیاں تھیں وہ مجھے ایسے دیکھتی تھی کہ پتہ نہیں میری عمر کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ اب آپ ہی مجھے بھی ایسا فیل ہوتا تھا کہ واقعی میں ہی کیا میری عمر اتنی ہو گئی ہے۔ ایک دن میں نے امی سے بولا کہ امی آپ جو ہے نا اب لوگوں سے میرے رشتے کی بات کرنا چھوڑ دیں، جب بھی میں گھر سے نکلتی ہوں لوگ مجھے ایسے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ میں کیا کمی ہے جو میرا رشتہ نہیں ہو رہا۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کرتی ہوں، اچھی جاب ہے، انڈیپینڈنٹ ہوں، اللہ پاک کا شکر ہے، اور آپ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ آپ ہی اس وقت میں نے یہ ساری باتیں امی سے کہیں، اب امی بہت زیادہ رونے لگ گئی۔ میں نے کہا امی آپ کو ہوا کیا ہے، ایسی میں نے کیا بات کہہ دی؟ کہا کہ تم میرا دکھ نہیں سمجھ سکتی ہو، بھابھی والا گھر ہے، کل کو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا، تم خود سوچو۔ میں نے کہا امی کچھ نہیں ہوگا، میں اپنا گھر بنا لوں گی، آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ امی نے کہا کہ ایسے اکیلے زندگی نہیں گزرتی ہے، اللہ پاک سے تم دعا کیوں نہیں کرتی ہو، تم کیوں نہیں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ، اللہ پاک دیکھنا تمہارا نصیب جگا دیں گے۔ ہاں آپ ہی یہ بات سچ ہے کہ میں جو ہوں پہلے نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، بس آپ ہی مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ بھی ہوا کہ میری امی میری وجہ سے کتنی زیادہ پریشان ہے، اور واقعی میں ہی یہ بات ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا کتنا عرصہ جو ہے بغیر نماز پڑھے ہوئے گزار دیا۔ نماز پڑھ لیا کرتی تھی، وہ بھی جب ایگزامز وغیرہ میرے پاس آ رہے ہوتے تھے، اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ امی کی باتیں تھی میرے دل کو ایسے لگ گئی کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، مجھے لگا کہ واقعی میں ہی میں نے کتنی ساری غلطیاں کی ہیں اپنی زندگی میں، اور میں کتنی اللہ سے دور ہوں، اور میں سوچتی ہوں کہ جب سب کچھ مجھے مل گیا ہے کیا میں نے ان نعمتوں کا کبھی شکر ادا کیا، اور کیا میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک میں آپ کی ہر ایک چیز کا شکر ادا کرتی ہوں؟ کیا منہ سے بول لینے سے جو ہے اور یہ سوچ لینے سے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے دیا ہوا، یہ سوچ لینے سے کافی ہے؟ بس پھر آپ ہی میں اٹھی ہوں اور میں نے روتے ہوئے ہی وضو کیا
اور وضو کر کے میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اب جب میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں کتنی گنہگار ہوں جو اتنے سال جو ہیں میں نے گزار دیے بغیر نماز پڑھے ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ سے رو رو کر فریاد کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک آپ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے، لیکن میں آپ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ پاک جب تک میری سانسیں اس دنیا میں موجود ہیں تو اللہ پاک مجھ سے نماز کی توفیق مت چھینیے گا۔ بس آپ ہی وہ جو دن تھا اور وہ جو میری ماں کی آنکھ سے میرے لیے آنسو گرے تھے، ان آنسوؤں نے مجھے بدل کر رکھ دیا اور اللہ پاک کی طرف میں آ گئی۔ اب ایسا تھا کہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ جو کہ مجھ میں کبھی کبھار نیگیٹو تھاٹس آتے تھے، لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ تلخ ہوتی تھی اور ارد گرد کے لوگوں سے بھی صحیح طریقے سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی زندگی میں نماز کو شروع کیا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے رویے میں بہت زیادہ چینج آیا الحمدللہ۔ جبکہ امی کو میں کہا کرتی تھی کہ لوگوں کو سمجھائیں، تو میں نے اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دیا کہ لوگوں کو ہم نہیں بدل سکتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کی سوچ کو ہم بدل سکتے ہیں۔ جیسے جیسے میں نماز پڑھتی جا رہی تھی، اللہ پاک کے قریب ہوتی جا رہی تھی، کافی کچھ جو ہے میں سیکھتی بھی تھی کہ اب میں اپنی زندگی میں کیا کیا پڑھنا شروع کر دوں۔ کہ میری ایک دوست ہے جو کہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں ہی جاب کرتی ہے، درود ابراہیم کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے کہا کہ درود ابراہیم بھی پڑھا کرو جتنا بھی ہو سکتا ہے، دیکھنا اللہ پاک تمہیں کتنا سکون عطا فرمائیں گے۔ اب تو ایک آپ ہی اس کا وسیلہ بنا ہمارے لیے، جس نے مجھے درود ابراہیم کے بارے میں بتایا، اور بس پھر میں نے درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ درود ابراہیم پڑھنے سے ایسے ایسے معجزات بھی ہوتے ہیں، اور جو آپ نے میریکل سٹوریز کو شیئر کیا، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سب کچھ میرے لیے کیسے وسیلہ بنا۔ اللہ پاک نے ہدایت تو دے دی تھی الحمدللہ۔ پہلے میں جو ہوں آپ ہی صرف دوپٹہ لیا کرتی تھی سر پر، لیکن پھر جو ہے میں نے پراپرلی حجاب کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیا۔ پھر جو پچھلے سال کا رمضان ہے وہ شروع ہونے والا تھا، تو اس دوران جو ہے میں کچھ عبادت کی ویڈیوز وغیرہ سرچ کر رہی تھی، تو اسی دوران جو ہے میریکل آف درود ابراہیم جو آپ کی ویڈیو ہے وہ میرے سامنے آتی ہے، تو میں نے وہ سٹوری جو ہے بیٹھ کر اپنی امی کے ساتھ سنی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو اللہ پاک کیسے کیسے معجزات کرتے ہیں، بس تم جو ہو اسی طریقے سے درود ابراہیم پڑھو جیسے کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے۔ اب آپ ہی وہ جو میریکل سٹوری تھی اس میں 2 میریکل سٹوریز آپ نے بتائی ہوئی تھی۔ جو پہلی میریکل سٹوری تھی جن بہن کی کافی بڑی ایج ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے ان کی دعا قبول ہوئی تھی، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو تھی ایک کافی عرصے بعد جو ہے پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں درود ابراہیم کو شامل کر لیا اور میں چلتے پھرتے بھی کافی بار درود ابراہیم پڑھا کرتی تھی اور تہجد کے وقت میں بھی درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ اب آپ ہی اللہ پاک نے ایسا پیارا سا میریکل میرے لیے کیا، ایسا تھا کہ جیسے کہ میں اپنی یونیورسٹی صبح کے ٹائم جاتی ہوں اور جن آنٹی کو جس ایریا میں ہم رہتے ہیں سب سے زیادہ پریشانی تھی میرے رشتے کے لیے، جو بڑی والی بہو ہیں ان کے گھر والے جو ہیں صبح کے ٹائم آئے ہوئے تھے ان کے گھر میں، تو جو ان کی بہو کی امی ہیں انہوں نے مجھے پہلی بار دیکھا، تو اس کے بعد وہ انہی آنٹی کے ساتھ جو ہے شام میں ہمارے گھر آئی ہیں۔ اب میں پریشان ہو گئی جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی اور آگے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب امی نے مجھے ان کے جانے کے بعد بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے جو ہے پرپوزل لے کر آئی ہیں۔ میں حیران ہو گئی، میں نے کہا یہ آنٹی کو تو سب سے زیادہ میرے رشتے کی ٹینشن تھی، چلو انہی کی طرف سے اللہ پاک نے میرے لیے وسیلہ بنانا تھا۔ بس پھر آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ لوگ بہت ہی اچھے تھے اور ان لوگوں کی آپ ہی اتنی اچھی سوچ تھی کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں صرف اور صرف سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے بیٹے کے لیے کافی عرصے سے ایک اچھے گھرانے کی اور پیاری سی لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ لوگ بھی اسی دنیا کے لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کو میرے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئی اور میں جیسی ہوں انہوں نے مجھے ویسے ہی قبول کیا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میرے دل کی دعا کو بھی قبول کیا درود ابراہیم پڑھنے سے، اور میرے لیے اللہ پاک نے ایک بہت ہی نیک اور بہترین محرم جو ہے وہ مجھے عطا کیا۔ ابھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری کوئی ایک ایسی نیکی تھی جو کہ اللہ پاک کو پسند آ گئی اور اللہ پاک نے مجھے اتنے اچھے لوگ جو ہیں وہ عطا کر دیے، اتنے قریب سے اللہ پاک نے میرے لیے وسیلہ بنا دیا۔ میں نے بہت ساری باتوں کو برداشت کیا ہے، لیکن پہلے مجھ میں اتنی برداشت بھی نہیں تھی جو کہ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے اندر آ گئی۔ بہت ہی اچھے اور دیندار گھرانے میں جو ہے میری شادی ہو گئی ہے، پاک کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ کی پیاری بہن جو ہے میری سٹوری سے ریلیٹ کرتی ہے، جس کی ایج بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو وہ مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ پاک بے شک معجزات کر دینے پر قادر ہے۔ میری اس ایج میں آ کر شادی ہو گئی ہے، جبکہ پورا خاندان جو ہے سوچتا تھا کہ اب میری شادی نہیں ہوگی، لیکن جب اللہ پاک نے کن فرمانا تھا تو ایک لمحے میں اللہ پاک
نے اس انسان کو میری زندگی میں بھیج دیا جس کا میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ اللہ پاک سب کے لیے خوبصورت معجزات کرے اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے، حسنین کی خوشیاں آپ کے نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے اپنی ہم تک پہنچائی ہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں درود ابراہیم کو شامل کیا اور دیکھ لیجئے کہ درود ابراہیم کے کتنے خوبصورت معجزات ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے، بس آپ توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں اور اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ اللہ پاک نے معجزات کرنے ہیں۔ پتہ ہے کہ درود ابراہیم سے ویسے ہی میری پیاریوں میں کہوں گی کہ زندگی تو بدلتی ہے، ویسے ہی یہ معجزہ ہے جس کی زندگی میں درود ابراہیم شامل ہو جائے۔ پیاریوں آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں۔ جو لوگ مجھے سنتے ہیں سبحانہ و تعالی ان سب کے لیے غیب کے طریقوں سے مدد فرمائے، معجزات کرے اور سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، غلطی کوتاہی ہو گیا تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھے، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔